کہ تاریخ میں گواہ کہ دوسرے دن واپس آنے والے کون تھے، تیسرے دن واپس آنے والے کون تھے، اور ام المومنین سے یہ پوچھنے والے کون تھے کہ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا ہے. تو یہ اس کا کیا، مجھے نہیں پتا ہے کون سا واقعہ، لیکن نہیں کیا اس نے کہا، ایک تو کپڑوں کا کہنا یہ تو صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابوبکر رضی نے پوچھا تھا عمر بن عائشہ سے ذکر سے کہ حضور کو کتنے کپڑوں میں کیا، اور کیا باتیں بتائیں، اور دوسرے دن واپس آنے والے کون تھے، اور نہیں یہ اس کی باتیں غلط ہیں. اچھا رسول اللہ کے پاس ہی سب موجود تھے. وہ جو قضیہ تھا خلافت کا وہ اتنے دن جاری رہا، وہ تو تھوڑی دیر کی بات تھی، لوگ اکٹھے ہوئے، فیصلہ ہو گیا، آ گئے سب کفن دفن کرایا. بلکہ کہاں رسول اللہ دفن ہو، یہ فیصلہ بھی حضرت ابوبکر کی حدیث پر ہی ہوا. کوئی کہتا تھا مسجد میں، کوئی کہتا مکہ لے جائیں، کوئی کہتے مسجد اقصیٰ لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں دفن ہونا چاہتا وہاں اس کی روح قبض ہوتی، اسی پر فیصلہ ہوا. اچھا نہیں کہیں نہیں گئے ہوئے جناب کو بات، وہ ٹھیک ہے. کفن کا انہوں نے پوچھا جب ان کا وقت آخر آیا نا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اچھا رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا. اس سے یہ نتیجے خام خواہ برے نکالنے سے نا، ہمارے سارے فوت ہوتے ہیں، لوگ کفن دیتے ہیں، کوئی ایک ایک بندہ جو ہے نا اس وقت یہ پڑتال کرتا پھرتا. وہ چونکہ رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے غسل کفن اور لیز میں اتارے میرے خاندان کے لوگ، علی اور میرا چاچا اور دوسرے، کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ شوق تو سب مسلمانوں کا ہوگا کہ ہم یہ سعادت حاصل کریں. آپ نے منع کر دیا کہ نہ جھگڑا نہ کرنا، یہ غسل کفن دفن دینا میرے خاندان کے لوگوں کی ذمہ داری. اچھا تو حضرت ابوبکر اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ کتنے کپڑوں میں انہیں دفن کیا؟ نہیں. اسی طرح حضرت عمر نے ایک آدمی سے پوچھا کہ رسول اللہ عید کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے. اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ حضرت عمر آتے ہی نہیں تھے وہاں. یہ کوئی کرنے کی بات، اتنے لوگ عید پڑھتے ہیں، جمعہ کون ہے کہ یاد رکھتا ہے کہ کیا امام صاحب نے پڑھا. اچھا ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ یہ ایک اور اس نے حوالہ دیا ہے تاریخ ابن خلدون کا. ہاں حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے سوال کیا آپ نے میری غیر موجودگی میں بیعت کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہاں تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، تو میں تم کو کیسے محض اس کام کے لیے وہاں سے بلواتا اور اس سلسلے میں مشورہ کرتا. آپ بات یہ سمجھیں بیٹا، ابن خلدون کتنی صدیاں بعد ہوا، یہ سارے بڑے بڑے مورخ گزر گئے، کئی سو سال بعد وہ پیدا ہوا. اس نے بلا سند اپنی تاریخ لکھی، کسی روایت کا کوئی حوالہ نہیں دیا. پہلے تو جو تھے نا ابن جریر جیسے، وہ تو سند دیتے تھے نا حدیث کی طرح کہ مجھ کو فلاں نے بتایا، اس نے فلاں سے سنا. اور اب ایسی کتابیں بھی آ گئی تبری وغیرہ جس کے ساتھ تخریج ہے، علماء نے چھان بین کر دی کہ یہ کس اس میں صحیح ہے. وہ باقاعدہ حدیث کی طرح تاریخ لکھی انہوں نے. یہ بعد والے جو انہوں نے کوئی سند نہیں لکھی، جو بات سامنے آ گئی ویسے ہی لکھ لی. اس بازاری باتوں سے بھی کوئی نتیجہ نکالتے ہیں کچھ نہیں. اچھا اس کے علاوہ اس نے پوچھا، آپ نے ایک لیکچر میں دیا تھا کافی کا حوالہ دیا تھا نا اس کے کلپ پہ، تو اس میں اس نے پوچھا کہ کافی یہ کس چیپٹر میں ہے؟ کہ کافی کا حوالہ جنازے کے بارے میں ہوگا نا، کہ بتایا ایک آدمی نے آ کر حضرت علی کو کہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ ابوبکر کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں حضور کی. جی یہی حوالہ تھا. جی یہی حوالہ تھا. تو یہ کس وہ چیپٹر میں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی سند وہی ہے جو ہے نا رسول اللہ کا مورد. ابواب التاریخ شروع ہوتے ہیں نا، جو حصہ نا اصول الکافی، اس میں پھر ایک باب آتا ہے ابواب التاریخ. جب کتاب الحجہ ختم ہوتی نا اماموں کے بارے میں کہ 12 امام ہیں، ان کی شان بہت چیپٹر ہیں، اس میں پھر ایک باب شروع ہوتے ہیں ابواب التاریخ. حضور کے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کے ہیں، بعد میں 12 اماموں کے، ان کی پیدائش ہیں، ان کی وفات، سب اس میں مولد النبی نکالنا کہ حضور کی پیدائش جو ہے اس میں سب واقعات آ گئے. یہ جنازے کا سند کیا صحیح ہے یا کیا اس کی سند اس کی ضرورتی حسن ہی قرار دیا، حسن قرار دی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں سند دیکھوں گا اس کی. نہیں سند دیکھیں، اور اس نے حسن قرار دیا جو سوائے لعنت کے ذکر ہی نہیں کرتا. صحابہ علامہ مجلسی نے لکھا ہی. وہ کافی میں دیکھا ہے تو اس میں یعنی کہ وہ حدیث شریف یہی تھی نا کہ لوگ باہر حضرت علی سے کہا گیا لوگ باہر جمع ہو رہے ہیں اور وہ جنازہ پڑھنے لگے ہیں. تو اس کے بعد اس میں لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت ابوبکر امامت کرا رہے.
نہیں ابو بکر نام نہیں لکھا، اور اس روایت میں یہ الفاظ میں نے پھر جا کر دیکھی نا کہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ ایک شخص کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اب اس کا جو شرح کیا میرا رکوع میں مدرسی نے، اس میں وہ کہتا اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ ابو بکر ہی ہے اور کس نے کرنی. یہ میرا رکوع جو ہے نا شرح اس کی، اس میں پھر وہ ایک آدمی کو امام بنا کر نماز پڑھنے لگے، مطلب میں اتنا ہی ہے. بالکل. مگر وہ آدمی کون ہے؟ وہ شرح میں بتایا کہ وہ ابو بکری ہیں، اور ساری امت جانتی کہ دو ہی آدمی، یا حضرت علی ہیں یا ادھر علی ابو بکر، اور تو ظاہر کوئی نہیں. اچھا ٹھیک. اور ایک اور روایت بافاظ لکھی بڑی عجیب، کیسے دشمن اندے کہ یہ امامت نہ کہیں کرا لے، لوگ نماز نہ پڑھ لیں اور سرد نہ بنا لے، جس طرح حضور کے زمانے میں نماز پڑھانے کو انہوں نے سرد بنا لیا، اسی طرح یہ نہ بنا. حضرت علی نے کیا کہ خود اور خاندان کے 8-10 بندے لے کر نا اندر خاموشی سے جنازہ پڑھ لیا، اور لوگوں کو باہر آ کر کہا جنازے کی ضرورت نہیں، حضور امام ہی آپ بس دعا کریں. یہ ان کی امامت کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں ابو بکر جماعت نہ کرا رہے، یہ چلاکی کی. یہ بھی روایت وہاں پڑے کافی عجیب و غریب مذہب. صحیح نہیں ہے نا، یہ نہیں صحیح، بالکل پہلی صحیح ہے. اچھا ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ اور کیا دلائل ہیں اس کے جنازے کے کہ حضرت ابو بکر شامل تھے؟ حضرت ابو بکر تو شامل تھے، بچہ جتنی روایتیں ہیں کہ پھر جب اختلاف ہوا کہ حضور کو کہاں دفن کریں، تو ہمارے تو دفتر بھرے ہوئے ساری کتابیں کہ وہاں کسی نے کہا مسجد میں دفن کریں، کوئی کہتا بقیع میں، کوئی کہتا مکہ لے جائیں، کوئی مسجد اقصیٰ. تو حضرت ابو بکر نے یہ فیصلہ کن بات کی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں دفن ہونا چاہتا وہیں اس کی جان قبض ہوتی ہے، اس لیے کہیں نہیں لے جانا، یہی دفن کرنا. ان کے کہنے پر، یہ حدیث سنانے پر تو فیصلہ ہوا. پھر یہ آپ کی حجرہ میں قبر کھودی گی. اچھا نکال کر دیکھ رہے ساری کتابیں. میں کافی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ حضرت علی کے حوالے سے لکھا ہوا تھا کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں دفن کرنا ہے. چلو یہ تو وہ کہتے نا، اس میں بھی اب دیکھیں جو حضرت علی نے کہی بات ہے کہ جہاں نبی دفن ہونا چاہتا ہے اس کی جان قبض ہوتی ہے. اب کہاں دفن ہونا چاہتے ہیں حضور؟ آج اس کو دیکھیں وہ جگہ کس کی تھی؟ جی عائشہ کے حجرہ تھا نا. جی آپ تو بلکہ چاہتے میرا جنازہ یار یہاں سے اٹھاؤ، میری جان بھی آنا نکلے. میں نہیں ایسا جس طرح نعوذ باللہ یہ ام المومنین کو تومتے لگاتے ہیں، برا کہتے ہیں، وہاں حضور نے دفن ہونا کیوں پسند کرنا تھا؟ یہ بھی بات ان کے خلاف ہی جاتی ہے. اچھا اگر غور کریں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ حضور کو کتنی پھر محبت تھی اس گھر سے. اور پہلے بھی مختلف گھروں میں حضور پھرتے رہے بالکل انصاف کے ساتھ، جس طرح کسی کی باری تھی بیوی کے گھر. پھر آخر میں کہا کہ مجھے تم اجازت دے دو کہ میں حضرت عائشہ کے گھر میں رہوں. سب بیویوں نے خوش ہو کر کہہ دیا کہ آپ نے پوری زندگی عدل کیا، ہمارے حقوق کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ کا مقام بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں. اتنا پلیز لوگ، اب الفاظ کیا کہوں، نامرادوں نے اتنا لکھ لیا ہے کہ حضرت عائشہ جب دنگے جمل کے لیے گئی نا تو سفر چونکہ محرم کے بغیر کرنا غلط تھا، باہر نکلنا، انہوں نے پھر حضرت طلحہ سے معاذ اللہ نکاح کر لیا تھا، اور حضرت طلحہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات بھی بحال کیے. اب شیعہ علماء جو ہیں وہ لکھتے ہیں یار توبہ توبہ رسول اللہ کی بیوی کے بارے میں ایسی بےحدہ روایتیں کیوں، خود ان حاشیے چرائے ہیں بہار و مگر روایت لکھی ہے تفسیر کمی میں سارے. کوئی غضب کرنے کی حد چھوڑی انہوں نے کہ حضور کی بیوی نے نکاح کر لیا اور طلحہ نے بھی کر لیا، اور پھر آپس میں یہ ملے بھی. بہت غالی لوگ ہیں یہ، کسی حد پر نہیں. مسئلہ کوئی نہیں تھا کہ حضرت علی خلافت کے لیے زیادہ مناسب ہے، یہ وہ بکرے کرائے کوئی بات نہیں، مگر اس کو یہ کہ حضور نے مقرر کر دیا تھا، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہو گئے ہیں، وہ یوں ہیں. اسی کو ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ میں کہتا کہ یہ کیسی تنگ گلی میں داخل ہو گئے کہ اب نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں رہا. چوٹی کے صحابہ کو کافر کہنا پڑا، امت سے الگ ہو گئے. سیاسی رائے تم رکھ سکتے، آپ بھی رکھ سکتے ہو کہ حضرت ابوبکر سے وہ زیادہ بہتر ہے، کوئی بات نہیں جی. مگر جب حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ چنے گئے ہیں، نہج البلاغہ صاحب کی کتابوں میں ان کے خط موجود ہیں کہ اللہ ان دونوں پر رحم کرے، انہوں نے بہترین سنت کے مطابق حکومت کی اور ان کی موت اسلام کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. حضرت ابوبکر حضرت ان دونوں کے بارے میں کہا. اچھا یہ خط آپ کو دے دیں گے جو امیر معاویہ کو انہوں نے لکھا کہ ان دونوں آدمی جیسا کوئی آدمی ہے تو اپنی حد تک اگر وہ رائے رکھتے بھی تھے میں ان سے زیادہ قابل ہوں، یہ کوئی جرم نہیں، مگر ان کو مسلم مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی حکومت کو بہترین حکومت کا کیوں ہے یہ زیادتیاں کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ وہ میں نے ایک اور چیز آپ کا کلپ کیا تھا نا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ ائمہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ کو وحی آتی ہے،
تو ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ حضرت علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ وحی نہیں آ سکتی، کسی بھی امام کو وحی نہیں آتی، یہ عقیدہ ہے شیعہ کا. تو اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں یہ تو آپ دیکھیں کافی میں باب بند ہے جو باب الحجت ہے نا، اس میں پڑھتے جائیں ساری چیزیں. وہ کہتے ہیں سوائے کہ 4 بیویوں سے زیادہ بیویوں کا جو حضور کو خاص اختیار تھا وہ نہیں، اور نبوت کا نام نہیں استعمال کر، باقی سب چیزیں نے حاصل ہیں. اس کو پھر وہی بات نہیں کیا جیسے جو کہ وہ تو کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں باقاعدہ سارے سال کے بارے میں وہی دے کر جاتے ہیں کہ یہ کرنا سب کچھ ان کو. بلکہ وہ اماموں نے کہا اگر روز یا تازہ سے تازہ ہمارے پاس نہ آئے اللہ کی طرف سے علم فرشتے لے کر تو ہمارا علم ختم ہی ہو جائے. اور ہمارا اسی لیے مسلسل جاری ہے کہ لوگ جو سوال کرے تازہ سے تازہ ہر روز ہمارا علم بڑھتا جاتا. یہ پورے باب ہے وہاں، کوئی چھوٹی بات یہ تو نہیں کوئی روایت کھول کھول کر لکھے ہیں کہ ان کو تازہ علم ملتا رہتا، فرشتے آتے ہیں. نہیں تو ان کی زیادہ معتبر بک کون سی ہے، یہ نہج البلاغہ ہے یا یہ کافی ہے؟ نہیں نہج البلاغہ وغیرہ تو تاریخی کتابیں ادھر ادھر سے لے کر جہاں جہاں سے کال ملے وہ سید رضی نے اکٹھے کر دیے. اس پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا کہ بعد میں جس کو تخریج کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لیے ہیں، سندیں کیا. کام تو بڑا علمی کیا لوگوں نے، معتبر کون سے، مگر جس کو یہ زیادہ معتبر مانتے ہیں حالانکہ وہ سب سے زیادہ کمزور ہے وہ کافی ہے. کافی اس کا نام رکھتے ہیں. انہوں نے ایک کہانی گڑھی ہوئی ہے کہ یہ جب لکھی گئی نا تو امام غائب کے سامنے یہ پیش کی گئی تو امام غائب نے یہ کہا پیشانی پر لکھ لیتے ہاذا کافی لشیعت نا کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کا نام کافی ہے. حالانکہ جتنی جھوٹی بیٹھے اس میں نا جنہوں نے لکھی، اب آپ میرا تو لکول ہی دیکھے 200-300 حدیث ضعیف 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 چلتی جائے گی، شاید و نادر کوئی صحیح آئے گی. اچھا